آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ چی گویریا کون ہے۔ اکثر آپ نے چی گویریا کی تصویر دیکھی ہوگی بہت سے جگہوں پہ، جیسے کہ ٹوپیوں، گاڑیوں اور شرٹس وغیرہ پر۔ تو چی گویریا نے اپنی موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایک سینما میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والے جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ امریکہ کو ناکوں چنے چبوانے والے گوریلا جنگجو چی گویریا کو 9 اکتوبر 1967 میں اس کی زندگی سے محروم کر کے منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ 1997 میں معلوم ہوا کہ اسے بویلیا کے گاؤں لاہی گورا میں خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا تھا اور تب اس کی باقیات کو وہاں سے نکال کر کیوبا پہنچایا گیا۔ ارجنٹینا میں پیدا ہونے والا چی گویرا وہ انقلابی تھا جس نے فیڈل کاسترو کے ساتھ مل کر 1959 کے انقلاب کیوبا کی قیادت کی تھی۔ وہ بائیں بازو کے حامیوں کا ہیرو تھا جس کی زندگی، جدوجہد اور تصاویر انقلابیوں کے لیے عزم و ہمت اور سامراج سے نفرت کی علامت بن گئی تھی۔ مارکسی فکر سے متاثر چی گویریا اس نتیجے پر پہنچا کہ محنت کش طبقے اور محکوم لوگوں کی آزادی کا واحد راستہ انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک خواب نہیں دیکھا بلکہ اس کی تعبیر پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ چی گویریا کی زندگی کے اوراق الٹیں تو معلوم ہوگا کہ اس نے پیدائش کے بعد ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا کا نام پایا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اس عرصے میں جنوبی اور وسطی امریکہ میں اسے بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران چی گویریا نے ہر طرف غربت اور ظلم و جبر دیکھا اور بعد میں مارکسزم میں دلچسپی لیتے ہوئے اس پر کھلا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح جدوجہد کرنا ہے۔ چی گویریا اپنے انقلابی جدوجہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، فوٹوگرافر، موبائل بائک رائڈر، ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو ڈاکٹر بن چکا تھا لیکن اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کا دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور نہیں کیا ہو۔ چی گویریا نے فیڈل کاسترو سے مل کر امریکہ نواز کیوبا حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے وہ اس کی آبائی سرزمین ہے۔ وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7 نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویریا کی موت کی خبر آئی۔ ارجنٹائن کے شہری چی گویریا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہرت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس سے سینکڑوں انقلابی دشمنوں کو سزائے موت دی اور پھر اسے اہم عہدے اور وزارت کا قلم دان سونپا گیا۔ لیکن اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہرت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد موزمبیق چلا گیا جہاں پرتگیزی نو آبادیاتی حکومت سے نبرد آزما تحریک کو اپنی خدمات پیش کی لیکن وہ بھی اسے نہ سمجھ سکی۔ اس دوران CIA کو کانگو میں چی گویریا کی موجودگی کا پتہ چل گیا اور وہ بعد میں اس کے بولیویا پہنچنے تک نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھ رہی تھی۔ بولیویا میں وہ زندگی اور موت کی آنکھ مچولی جاری رکھے ہوئے تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسے پکڑ لیا گیا۔ چی گویریا کی جدوجہد اور اس کی موت کا اس قدر شہرہ ہوا اور وہ ایسا مقبول ہوا کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ 1968 میں طلباء کی عالمی تحریک کے دوران چی گویریا کی 8 برس پرانی ایک تصویر لاکھوں ٹی شرٹ اور پوسٹروں پر چھپ گئی۔ بعد میں یہ مختلف تنظیموں کے پرچموں، انقلابی اور عوامی مہمات میں استعمال ہوئی اور یہ لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور کافی کے مگ پر بھی دیکھی گئی۔ چی گویریا کی باقیات کو کیوبا میں سانتا کلارا میں پورے قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گویریا کی قیادت میں کیوبا کے انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔